دوستوں، آج ہم حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی عدالت کے انصاف کے بارے میں جانیں گے کہ کیوں آج بھی پوری دنیا میں حضرت داؤد علیہ السلام کا انصاف مشہور ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت لگا کرتی تھی جہاں ہر کوئی انصاف پانے کے لیے آیا کیا کرتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنی جہانیت اور اللہ کے فضل سے ایسے فیصلے کیا کرتے تھے جس سے لوگ خوش بھی ہوتے اور کافی حیران بھی ہو جاتے تھے، کیونکہ آپ جو بھی فیصلہ کرتے تھے وہ سب اللہ کی مرضی سے ہوتے تھے۔ آپ کو حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت کا ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہے ہیں جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں ایک بار دو شخص حاضر ہوئے اور اس میں سے پہلے شخص نے دوسرے شخص پر یہ الزام لگایا کہ اس کی ساری بکریاں رات میں میرے کھیتوں میں گھس گئیں اور ان بکریوں نے میرے پورے فصل کو کھا لیا۔ میری آمدنی کا اب کوئی راستہ نہیں بچا اور اب اتنی جلدی فصل بھی تیار نہیں کر سکتا کہ جس سے میں اپنا گزارا کر سکوں۔ اب آپ ہی انصاف کریں۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے دوسرے شخص کی بھی بات سنی اور یہ فیصلہ کیا کہ سب بکریاں اس کھیت والے شخص کو دے دیا جائے۔ ان بکریوں کی قیمت کھیت کے نقصان کے برابر ہی تھی۔ اس کے بعد وہ سبھی بکریاں کھیت کے نقصان والے شخص کو دے دیا گیا۔ اس کے بعد اس میں سے دوسرا شخص جس کی بکریاں تھیں وہ کافی مایوس ہو گیا، اور جب دونوں وہاں سے جانے لگے تب ان کی ملاقات حضرت سلیمان علیہ السلام سے ہوئی، جس کے بعد وہ دونوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو حضرت داؤد علیہ السلام کا فیصلہ بتایا، جس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، اس فیصلے سے بہتر ایک اور فیصلہ ہے، اگر تم چاہو تو میں تمہیں بتا سکتا ہوں۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر صرف 11 سال کی تھی۔ دوستوں، آپ کو بتا دوں، حضرت داؤد علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد تھے۔ جب یہ بات داؤد علیہ السلام کو پتہ چلی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلایا اور فرمایا کہ بیٹا، وہ کون سا فیصلہ ہے جو اس فیصلے سے بھی بہتر ہے؟ ہمیں بھی بتاؤ اس فیصلے کے بارے میں۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے بہت ہی ادب کے ساتھ کہا کہ وہ فیصلہ یہ ہے کہ جس کی بکریوں نے نقصان کیا ہے وہ تب تک اسی کھیت میں کام کرے جب تک اس کی فصل اسی طرح نہ ہو جائے جس حال میں بکریوں نے کھائی تھی، اور تب تک یہ شخص جس کی کھیت کا نقصان ہوا ہے بکریاں اپنے پاس ہی رکھے گا اور ان کی دودھ کو بیچ کر اپنی ضرورتوں کو پورا کرے گا، اور جب اس کی کھیتی اسی حال میں پہنچ جائے تب اس کی کھیتی اسے واپس کر کے یہ اپنی بکریاں اس سے لے جائے۔ یہی فیصلہ بہتر ہوگا دونوں کے لیے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ سنا تو آپ بھی مسکرائے اور بولے، یہ بہتر فیصلہ ہے، اور آپ کو یہ فیصلہ کافی پسند آیا۔ دوستوں، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے فیصلے بہت مشہور تھے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ سنا تو آپ نے دونوں فیصلوں کو سامنے رکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے فیصلے کو زیادہ پسند فرمایا، کیونکہ اس میں کسی کا بھی نقصان نہیں تھا۔ اگر سبھی بکریاں کھیت والے کو دے دی جاتیں تب دوسرا شخص جس کی بکریاں تھیں وہ اپنی آمدنی کا ذریعہ کھو دیتا، جس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایسا فیصلہ کیا جس سے بکریوں والا بھی خوش تھا اور کھیت والا بھی جس کی فصل کا نقصان ہوا تھا، اور کچھ وقت کے بعد بکریاں اور کھیتی دونوں واپس ان کے پاس آ گئیں جن کے وہ مالک تھے۔ دوستوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو ایسی طاقت اور ذہانت عطا فرمائی ہے جس سے وہ بڑے بڑے فیصلے چند لمحوں میں کر دیا کرتے تھے، اور ایسا فیصلہ کرتے تھے جو ایک عام انسان کی سوچ سے الگ ہوتی ہے، جس میں سب کی بھلائی ہوتی ہے اور کسی کا نقصان نہیں ہوتا ہے۔
بے شک اللہ کے نبیوں کی شان نرالی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو بے پناہ طاقتوں اور قوتوں کے ساتھ دنیا میں بھیجا، جس سے وہ انسانوں کو صحیح راہ دکھاتے اور برائیوں اور اچھائیوں میں فرق بتاتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انبیاء علیہ السلام کے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اچھا اور نیک انسان اور صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستوں، ایک بزرگ حج کے سفر پر گئے تھے۔ جب وہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو ان کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا، اس میں کچھ پیسے تھے۔ اچانک ایک چور ان کے ہاتھ سے تھیلا چھین کر بھاگ گیا۔ جب چور کافی دور نکل گیا تب اچانک اس کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی۔ آنکھوں کی روشنی جاتے دیکھ کر اس چور نے رونا شروع کر دیا۔ جب لوگوں نے چور سے پوچھا، بھائی کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے ایک آدمی کا تھیلا چھینا ہے، وہ کوئی بڑا اللہ کا قریبی بندہ لگتا ہے، میری آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہے، خدا کے لیے مجھے اس کے پاس پہنچا دو تاکہ میں اس سے معافی مانگ سکوں۔ جب لوگوں نے پوچھا کہ یہ قصہ کہاں پیش آیا تو کہنے لگا فلاں نائی کی دکان کے قریب پیش آیا تھا۔ لوگوں نے اس کو نائی کی دکان پر لے گئے اور نائی سے پوچھا کہ اس طرح کا کوئی آدمی یہاں سے گزرا ہے، آپ اسے جانتے ہو؟ اس نے کہا مجھے اس کا گھر تو پتہ نہیں، ہاں مگر نماز کے لیے وہ آتے جاتے رہتے ہیں، اگلی نماز کے لیے پھر آئیں گے۔ یہ لوگ انتظار میں بیٹھ گئے۔ وہ بزرگ اپنے وقت پر تشریف لائے۔ لوگ اس چور کو ان کے پاس لے گئے تو اس چور نے جا کر ان کے ہاتھ اور پاؤں پکڑ لیے اور کہا مجھ سے غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا ہے، میں نادم ہوں، شرمندہ ہوں، میری آنکھوں کی روشنی چھن گئی ہے، آپ اپنے پیسے واپس لے لیجئے اور مجھے معاف کر دیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ میری آنکھوں کو ٹھیک کر دے۔ وہ بزرگ کہنے لگا کہ میں نے تو تجھے پہلے ہی معاف کر دیا ہے۔ یہ سن کر چور بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا حضرت میں تو آپ کا تھیلا چھین کر بھاگا اور آپ یہ کہتے ہیں کہ معافی مانگنے سے پہلے ہی معاف فرما دیا۔ اور وہ فرمانے لگے کہ ہاں میرے دل میں کوئی بات آ گئی تھی اور کہا کہ میں نے ایک حدیث پڑھی ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ قیامت کے دن جب میری امت کا حساب کیا جائے گا تو میں اس وقت تک میزان کے قریب رہوں گا جب تک میرے آخری امت کا فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ میرے دل میں یہ بات آئی کہ اگر میں نے اس چور کو معاف نہیں کیا تو قیامت کے دن یہ مقدمہ پیش ہوگا اور جتنی دیر میرے مقدمے کا فیصلہ ہونے میں لگے گا اللہ کے نبی کو اتنی دیر جنت سے باہر رہنا پڑے گا۔ اس لیے میں نے معاف کر دیا کہ نہ تو مقدمہ پیش ہوگا اور نہ ہی میرے محبوب کو جنت میں جانے میں دیر لگے گی، وہ جلد جنت میں تشریف لے جائیں گے۔ تو پیارے دوستوں، اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو دل سے لائک کر کے اپنے سبھی قریبی دوستوں تک شیئر ضرور کیجیے گا۔ دوستوں، اچھی باتیں سن کر آگے پہنچانا صدقہ جاریہ ہے اور اس کا اجر ملتا ہے۔ دوستوں، پھر ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے دعاؤں کی گزارش۔ اللہ حافظ۔ اللہ ہمارا اور آپ کا حامی و مددگار ہو۔